اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ، اللہ 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 ہو اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہم پر ہیں۔ ہم اللہ کے احسانات میں سے کسی بھی احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اتنے احسانات ہیں، اگر اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو بھی گن نہیں سکتے، بے انتہا احسانات ہیں۔ کیا اس کا بدل دے سکتے؟ بدلہ ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کریں گے؟ بس اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے رہنا چاہیے۔ صاحب دیکھو، اگر ہمارے لیے غذا کی ضرورت ہے، غذا کی ہمیں ضرورت ہے، تو غذا آسانی سے مل جاتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ہم اگر مثال کے طور پر روٹی کھانا چاہیں، یہ روٹی آسانی سے نہیں ملے گی۔ روٹی کے لیے گیہوں کی ضرورت ہوگی، گیہوں ایسے ہی آسانی نہیں مل جائے گا، اس کے لیے زمین کی ضرورت پڑے گی۔ کسان زمین کو صاف ستھرا کرے گا، ناگر مارے گا، اس کے بعد بیج ڈالے گا، پودا اگے گا، گیہوں لگے گا۔ اب گیہوں لگتے ہی سیدھے سیدھے ہم گرنی کے محتاج، آٹا پسانا پڑے گا، پھر اس کے بعد آسانی سے غذا نہیں ملے گی۔ روٹی بنانے کے لیے گوننے کی حاجت، پکانے کے لیے چولہے کی ضرورت، پکوان کے لیے توے کے محتاج، ساری چیزیں بن گئی۔ اب روٹی کھاؤ تو اس کے لیے سالن کے ہم محتاج، ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ سالن مل گیا، برتن کے محتاج، برتن مل گیا، سالن اور روٹی ملانے کے لیے ہاتھ کے محتاج، کھانے کے لیے منہ کے محتاج، منہ میں نوالا ڈال دیے تو چبانے کے لیے دانتوں کے محتاج، مزہ چکھنے کے لیے زبان کے محتاج، جی صاحب نگلنے کے لیے حلق کے محتاج،
اب یہ جو نوالا ہم نگلتے ہیں، غذا کی نالی کے بجائے خدا نہ خواستہ اگر سانس کی نالی میں چلا جائے، ایک نوالے کا تھوڑا سا حصہ یہ غذا کی نالی میں اترتا ہے نا، اس کے بجائے کہاں چلا گیا؟ سانس کی نالی میں چلا گیا، کیا ہو جاتا ہے؟ موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے انسان۔ ہر وقت میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیشہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں۔ صاحب ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ درس دیا ہے، یہ سکھایا ہے کہ بھائی جب بھی ہم ایک لقمہ بھی اگر نگل جاؤ اور صحیح طریقے سے وہ ہمارے غذا کی نالی میں، غذا کی تھیلی میں پہنچ جائے تو اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احسانات کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں۔ اب یہ احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے کیا؟ ہم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احسان کا بدلہ تو کسی بھی حال میں نہیں چکا سکتے۔ ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیدا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، اندھا نہیں بنایا، سننے کے لیے کان دیا، بہرا نہیں بنایا، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، پاگل نہیں بنایا۔ جی صاحب، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چونچا نہیں بنایا، چلنے کے لیے پیر دیا۔ ہر حال میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر کسی کے آنکھ دیکھنے والی ہوں اور اگر ضائع ہو رہی ہے تو وہ کتنا پریشان رہتا ہے، کئی ڈاکٹروں سے رجوع ہوتا ہے، کئی مقامات پر علاج کراتا ہے، کیونکہ آنکھ کی روشنی ختم ہو رہی ہے، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ تب اندازہ کیجیے اللہ کے ہم پر احسانات کا کہ ہمیں ایسی خوبصورت آنکھ دیا ہے جس میں روشنی بھی دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ہر حال میں شکر بجا لانا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ فرمائیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا ہوں۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ ہم جب کبھی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں نا تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اور اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا ہے، اپنے فضل کا اضافہ کرتا ہے۔ جی، ہر حال میں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر اپنی نعمتوں کا اور اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کفران نعمت کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم پر فضل کیا نا، جتنے احسانات کیا، ہم پر اس پر شکر ادا نہیں کیے بلکہ کفران نعمت کیا، یعنی ہم نے اس کا شکر بجا نہیں لائے، کفران نعمت کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر بجا لاؤ تو اللہ کی نعمتیں، شکر بجا نہیں لائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، اپنی گرفت میں لے لے گا۔ میں بندے پر اتنے احسانات کیا، وہ میرا شکر بجا نہیں لا رہا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دیکھیے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، رات میں اندھیرا رہتا، لائٹ نہیں رہتی، اندھیرا گھپ ہو جاتا ہے تو کتنی ہم کو پریشانی ہوتی ہے، روشنی کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں۔ جی، اللہ نے ہمیں سورج عطا کیا روشنی کے لیے، تو ہم سورج سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا۔ برخلاف اس کے اللہ نے سورج بنایا روشنی کے لیے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے
اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے جس نے سورج کو پیدا کیا اس کی پوجا کریں گے یا سورج کی پوجا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سورج دیا روشنی حاصل کرنے کے لیے، اس سے خوب فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ہمیں خوب فائدہ حاصل کرنا سورج سے۔ لیکن اگر کفران نعمت کیا بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کے، اسی کو ہم نے دیوتا مانے ہم میں کسی نے، تو اللہ کے عذاب کا انتظار کریں، اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیا، دولت دیا، تو کیا کرنا چاہیے صاحب؟ بولیے، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ہمیں مال دیا، دولت دیا، پروردگار تیرا شکر ہے، لیکن وہ مال و دولت پر غرور کیا، تکبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے بتا دیا، فرعون کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، بے انتہا خزانوں کا مالک بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ انکار کرتے رہا، اپنے مال پر دولت پر غرور کرتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غرق کر دیا، دریا کے اندر پانی میں غرق کر دیا، اس کا غرور پورا توڑ دیا۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کیا، خدائی کا دعویٰ کیا۔ ایک لنگڑا مچھر ہوتا نا، وہ لنگڑا مچھر آیا اور ناک میں گھس گیا نمرود کے اندر، گھستے ہوئے دماغ تک پہنچا اور دماغ کو کترتا رہا۔ نمرود اپنی رعایا سے بولا کہ جو بھی میرے پاس سے گزر رہا ہے ذرا ایک دھپا مار دے تاکہ مجھے سکون ہو جائے۔ مچھر کتر رہا نا اندر سے، اتنا مارے کہ سوراخ پڑ گیا، مچھر اڑ گیا اور یہ ختم ہو گیا۔ اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر اللہ اتنے احسانات فرماتا ہے، اس کی دی ہوئی چیزوں پر ہم کو شکر بجا لانا چاہیے۔ بجائے شکر بجا لانے کے ہم اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں پر غرور و تکبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی سی چیزوں سے ختم کر دیتا ہے اس کے غرور کو، اس کے تکبر کو۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ نمرود کو بولتے رہے، سنا نہیں۔ آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بڑا علاوہ پکایا، علاوہ آگ جلائی، دہکتی ہوئی آگ، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا حکم دیا، تو جھولے کے ذریعے سے اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگ کا کام کیا ہے صاحب؟ جلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے۔ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ کا حکم آیا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے اور اس کا غرور ٹوٹ گیا۔ اللہ نے اس کے غرور کو توڑا، وہ ایسی بڑی آگ لگائی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا غرور و تکبر کے ذریعے سے، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو توڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام بچ گئے۔ محترم بزرگ اور دوستو، توجہ فرمائیے، باتیں موٹی موٹی بولتا ہوں، آسانی سے انشاءاللہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں گی۔ اللہ نے جو ہم پر احسانات کیے، ان احسانات کو ہم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اور جتنے اللہ نے احسانات کیا ہے اس میں سے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ چکا سکتے نہیں چکا سکتے۔ تو پھر ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا یہ بتائیے؟ اللہ کی نعمتوں کا اور اضافہ ہوگا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوگا،
اور کفران نعمت کرے، اللہ کا شکر بجا نہیں لائے، کفران نعمت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ہم سب کو اللہ شکر گزار اور ہم سب کو بندہ بنا دے۔ صاحب سنیے، آدم علیہ السلام کے دونوں ہتھیلیوں میں ایک مرتبہ آدم علیہ السلام اپنی پوری ذریت کو دیکھ لیے۔ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہونے والی ہے نا، آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں دیکھے، اللہ تعالیٰ بتایا، توجہ کیجئے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو حضرت آدم نے اپنے ہتھیلیوں میں دیکھا۔ ایک بہت خوبصورت ہے، ایک بہت کالا کلوٹا ہے، توجہ کیجئے، ایک لمبا ہے، ایک بالکل پستہ قد ہے، ایک موٹا ہے، ایک دبلا ہے، ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے، ایک تندرست ہے، دوسرا کمزور ناتوان نحیف ہے، مختلف ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، یہ سارے بندوں کا تو رب ہے، یہ اپنے سارے بندوں کو تو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ سب کو ایک جیسا کیوں نہیں بنایا؟ الگ الگ کیوں بنایا؟ تو اللہ رب العزت کا فرمان ہوا، میں اگر ایک جیسا بناتا تو میرا شکر کون بجا لاتے؟ سبحان اللہ پڑھیے۔ میں سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو میرا شکر کون بجا لاتے؟ جی، میں اسی لیے الگ الگ بنایا ہوں تاکہ وہ میرے شکر گزار بندے بنے رہیں۔ اللہ کی شان دیکھو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ادھر ایک سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ایک سائڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کا ایک خادم بیٹھا ہوا ہے، ان کا ایک ادھر ملازم بیٹھا ہوا ہے۔ مثال دے رہا ہوں صاحب جی، سیٹ صاحب اس وقت تک مال نہیں کما سکتے جب تک کہ ان کا نوکر ان کی خدمت نہ کرے، ان کے کاروبار نہ کرے، اس وقت تک انہوں مال دولت کما نہیں سکتے۔ تو سیٹ صاحب کس کے محتاج ہو گئے ذرا بولو؟ ملازم کے محتاج ہے نہیں ہے؟ ذرا بولو بھائی، ہے؟ ٹھیک ہے، ملازم محتاج ہے سیٹ صاحب کا۔ جب تک کہ ان کی دکان کو نہیں گیا، جب تک کہ ان کی ہوٹل کو نہیں گیا، جب تک کہ ان کے کارخانے کو نہیں گیا، اس وقت تک اس کو نوکری ملنے والی نہیں ہے اور انواں کام نہیں کر سکا تو پھر اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی، ملازم کو سیٹ کا محتاج بنایا، سیٹ کو ملازم کا محتاج بنایا، بنایا کہ نہیں بنایا؟ سب کو سیٹ بنا دیتا تو نوکری کون کرتا؟ سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں سب کو ایک جیسا اس لیے نہیں بنایا تاکہ وہ میرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ جی صاحب، الحمدللہ آپ کے پاس بہت دولت ہے، آپ ایک پلاٹ خریدے مکان بنانے کے لیے، دولت بہت بڑی پڑی ہے، مکان بنانا ہے، مکان بنانے کے لیے انجینئر کے محتاج نقشہ بنائے، موٹی بات ہے جی، نقشہ بن گیا، میستری کے محتاج عمارت بنانے کے لیے، بیلدار کے محتاج مٹی اٹھانے کے لیے، گڑھے کھودنے کے لیے مزدور کے محتاج۔ پیسہ ہے لیکن کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ نیچے والے ہماری مدد نہ کریں، اور یہ نیچے والا انجینئر، یہ مزدور، یہ میستری محتاج ہے۔ کوئی گھر بناتا ہے تو دیکھتے رہتا ہے کہ کوئی مجھے آرڈر مل جائے، آرڈر کا وہ محتاج ہے۔ یہ پیسے رکھ کر میستری کا محتاج، مزدور کا محتاج، اور وہ آرڈر کا محتاج کہ کوئی آئے مجھے لے جائے، کوئی خدمت پر لگا دے۔ کیا مطلب کیا ہوا صاحب؟ ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں،
سب ایک جیسے نہیں ہیں، کوئی آگے ہے، کوئی پیچھے ہے، کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر حال میں ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں، کبھی بھی کفران نعمت نہیں کریں بلکہ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ جب ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ سنیے صاحب، افضل الذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے اچھا ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ بولیے صاحب، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ افضل الشکر، اللہ کا ہم شکر بجا لانا چاہ رہے ہیں، اللہ کا ہم شکر بجا لانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے بہترین شکر بجا لانا کیا ہے؟ افضل الشکر، حدیث پاک میں ہے الحمدللہ، بولو الحمدللہ، افضل الشکر الحمدللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ کیسے ہیں؟ کیا بولیں گے آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کے کاروبار کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی صاحب، آپ کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کے ابا حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کے شہر میں حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ ذرا بولیے۔ افضل الشکر الحمدللہ، بولیے صاحب الحمدللہ الحمدللہ۔ صاحب دیکھو، ایک بات میں بولتا ہوں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، ایک شخص بیمار ہے، ایک شخص ملازمت پر نہیں ہے، جی ایک شخص گھر کا مالک نہیں ہے، لیکن کسی بیمار سے کوئی پوچھا کیسی حالت ہے، ان بولا الحمدللہ۔ کیا بولا؟ بولو الحمدللہ بولا، یعنی میں اچھا ہوں۔ حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہے، لیکن کیا بولا؟ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ تو یہ کیا مطلب ہوا؟ ان اللہ کا شکر بجا لا رہا، باوجود یہ کہ اس کی حالت خستہ ہے، لیکن اللہ کا شکر بجا لا رہا۔ جب اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اضافہ کرتا، اس پر اپنا فضل کرتا، جو وہ خراب ہے اچھا ہو جاتا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ صاحب، میں آپ کو ایک موٹی بات اور ایک بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پڑھیے، پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھو، ہر حال میں اللہ کا شکر بجانا، اچھے رہے تو بھی اللہ کا شکر بجا لاؤ، اچھے نہیں بھی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر بجا لانے کا طریقہ کیا ہے؟ بولو الحمدللہ۔ اب سنو صاحب، میں چلوں پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، مشہور پیغمبر ہے نا بھائی؟ ان کے بیٹے کا نام بولو ذرا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کے گھر کو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ملاقات ہوئی بہو سے، اپنی بہو سے ملاقات ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے۔ کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ تو کام سے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے حال چال کیسے ہیں؟ آپ کا رہن سہن آپ کے کیسے گزر رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی ہیں، توجہ سے سنیے، اور میری ماؤں بہنوں گھروں میں بیٹھ کر میری آواز سن رہے ہیں تو ذرا سن لو۔
ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے پوچھے کہ تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ بہو نے کہا حالات بہت خراب ہیں، اچھی نہیں گزر رہی، حالات اچھے نہیں ہیں، تنگ دستی گزر رہی۔ صاحب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی بہو سے، دیکھو تمہارے شوہر آئیں گے تو تم کہنا ان سے ہمارا سلام پہنچانا، اور یہ کہنا کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو، اس کے گھر کی چوکھٹ، اس گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے اور اس کو بدل دو۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، چلے گئے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو ان کی بیوی نے کہا تمہارے ابا جان آئے تھے، تمہیں سلام کہا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوری اپنے بیوی کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا۔ کہا چوکھٹ سے مراد تم ہو اور تم اچھی نہیں ہے۔ میرے باپ اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لہذا ان کو چھوڑ دیا۔ بات آئی چلی گئی، اب اس کو خالی دماغ میں رکھ لو۔ کچھ دن بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کے گھر آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام دوسری شادی کر لیے تھے۔ جب گھر آئے تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ پھر وہ دوسری بہو سے ملاقات ہوئی، کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ نہیں ہے، کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ کیسے گزر رہی ہے؟ توجہ کیجیے، اب کیا حال چال ہیں، حالات کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پہلے جیسے حالات تھے نا ویسی چھ اب بھی، پہلے جو حالات تھے نا ویسی حالات ہیں۔ اب وہ بہو سے پوچھ رہے ہیں کیا حال چال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ ہمیں بہت اچھا رکھا ہے۔ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں، اللہ ہمیں اچھا رکھا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ حالات جیسے پہلے تھے نا ویسے ہی ہیں جی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بیویاں ناشکرے نہیں ہوتے، شکر گزار ہوتی ہیں۔ وہ ناشکری تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان کے حکم پر حضرت اسماعیل عمل کیے۔ لیکن جب دوسری بیوی نے کہا کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، ہماری اچھی گزر رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، سبحان اللہ بھائی۔ اب ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دیکھو تمہارے شوہر آئیں گے تو ہمارا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ یہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، یہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کہنا۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تو پھر ان کی بیوی فرماتی ہے کہ دیکھو تمہارے ابا جان آئے تھے، یہ ارشاد تم کو سلام فرمایا اور کہا کہ یہ گھر کی چوکھٹ ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ تو کہا کہ میرے ابا جان تمہاری تعریف کر کے گئے اور تمہاری حفاظت کرنے کے لیے فرمایا۔ اللہ یہ شان ہے صاحب۔ شکر گزاری اور ناشکری میں اتنا فرق ہے، دیکھو شکر گزاری اور ناشکری میں کتنا فرق ہے۔ ہر حال میں ہر بندے کو چاہیے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہے، ہر بندی کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندی بنے رہے، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت بڑی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، پڑھیے سبحان اللہ، درود پاک بھی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. پڑھیے سبحان اللہ. ہمارے آقا کس کی اولاد میں ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ناشکری کی وجہ سے وہ خاتون کو سرکار کی دادی بننے سے محروم رکھا جو ناشکری تھی، اور جو خاتون شکر گزار تھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سرکار کی دادی بننے کا شرف حاصل کیا. اندازہ کیجئے صاحب، اللہ کی شان دیکھو. پیغمبروں کی بیویاں شکر گزار. ہم پیغمبروں سے محبت کرتے، ہم بھی پیغمبروں کی سنت پر چلنا، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہنا چاہیے. کبھی بھی کسی وقت بھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے. آنکھ سے ہمارے آنسو نکلتے ہیں کبھی غم کی وجہ سے، آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں کبھی خوشی پر. خوشی میں بھی آنکھ سے آنسو نکلتے نا بھائی، نکلتے نہیں نکلتے؟ خوش ہو جاؤ تو ایک دم آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا. کبھی غمی کی وجہ سے کچھ نقصان ہو گیا، کوئی چلے گئے، یا کوئی اور درد ہو گیا، پیروں میں ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو درد کے آنسو بھی نکلتے ہیں. ایک آنسو ہوتے ہیں غم کے، ایک آنسو ہوتے ہیں خوشی کے. ایک مرتبہ توجہ کیجئے صاحب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑی علاقے سے گزر رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک پتھر سے آنسو نکل رہے ہیں اور رونے کے جیسی آواز بھی آ رہی ہے. کون رو رہا ہے؟ پتھر رو رہا ہے، اور اس سے پانی نکل رہا ہے. جس طرح انسان روتا ہے تو آنسو نکلتے ہیں، پتھر سے آنسو نکل رہے ہیں، رونے کی سی آواز محسوس ہو رہی ہے. پتھر سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، رے بھائی ذرا بول تو صحیح، کیا معاملہ ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں، میں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں. اللہ اکبر. پتھر اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں. ہم تو اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، ہم کو کتنا نہیں رونا چاہیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کتنا نہیں رونا چاہیے. پتھر رو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام پوچھیں تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے ڈر سے رو رہا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ پتھر کو بے خوف کر دے، اس کے دل میں سے تیرا ڈر نکال دے. یہ رو رہا ہے کہ کہیں مجھے اللہ رب العزت دوزخ میں نہ جلا دے. پتھر اس لیے رو رہا ہے کہ اللہ مجھے دوزخ میں نہ ڈال دے. اللہ اکبر. خوف کر دے، اے موسیٰ میں اسے دوزخ میں نہیں جلاؤں گا. کھڑیے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا دیے، تو بے خوف ہو جا، اللہ تجھے کوئی سزا نہیں دے گا، اللہ تجھے کوئی گرفت میں نہیں لے گا. اس کے آنسو پورے تھم گئے، روتے ہوئے جو آنسو نکل رہے تھے وہ آنسو رک گئے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب کچھ وقفے کے بعد دوبارہ آئے. اب توجہ فرمائیے، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی پتھر کے راستے سے گزر رہے ہیں تو پھر اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہے، یعنی پتھر سے پانی نکل رہا ہے. جس طرح پہلے رویا تھا تو آنسو نکل رہے تھے، اب بھی دوبارہ نکل رہے ہیں. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھتے ہیں اس پتھر سے، ارے بھائی آپ کائی کو آنسو نکل رہے ہیں؟ پتھر بولتا ہے، گویا ہوتا ہے جب میں خوف خدا سے رو رہا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں تو یہ خوشی کے آنسو ہیں.
جب میں اللہ کے ڈر سے رویا تھا تو آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے، خوف خدا کے آنسو تھے. اب جو آنسو نکل رہے ہیں میں اللہ کا شکر بجا لا رہا ہوں. یہ شکر کے آنسو نکل رہے ہیں جو خوشی کے موقع پر نکلتے ہیں. پڑھیے صاحب سبحان اللہ. ہم بھی کبھی اللہ کے خوف سے روئے، پتھر جس طرح رو رہا ہے. کبھی ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے آنکھ سے خوشی کے آنسو نکلے. غور و فکر کر لیں، کوشش کریں پوری. اللہ ہم پر اتنے احسانات کیا ہے کہ ہم کسی احسانات کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے. سنو، ایک مرغی کا چوزا انڈے میں سے جب نکلتا ہے خود دانا چگتا ہے، اپنے آپ دانا چگتا ہے. زمین پر دانے ڈال دو تو وہ چوزا اپنے آپ سے کھا لیتا ہے. اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک مچھلی کا بچہ انڈے میں سے جب نکلتا ہے تو خود بخود تیرنا شروع کرتا ہے. اس کو تیرنا سکھانا نہیں پڑتا. ہم انسان ہیں. ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اپنے آپ سے چلنا پھرنا سیکھ جاتا ہے؟ اپنے آپ سے کھانا پینا سیکھتا ہے؟ اپنے آپ سے بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے. ہم پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک محتاج ہی محتاج ہیں. ہر حال میں اللہ کے محتاج ہیں. جی بچہ پیدا ہوا تو ماں اس کے ساتھ کیا کیا احسانات نہیں کرتی. جی صاحب، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوزا انڈے سے نکلا اپنے آپ کھانا شروع کرتا ہے. وہ مچھلی پیدا ہوئی تو اپنے آپ تیرنا سیکھتی ہے. لیکن انسان ہر حال میں محتاج ہے. جی اب یہ محتاج انسان کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے رہنا چاہیے. معزز سامعین کرام، میں آپ کو شکر گزاری کی ایک اچھی مثال آپ کے پاس پیش کرتا ہوں. پڑھیے سبحان اللہ. سبحان اللہ تو پڑھتے جاؤ، پڑھتے رہنا جی. یہ سبحان اللہ میں بہت بڑی برکت ہے. زبان پر ہلکے، زبان پر ترازو میں وزن. ترازو ہوتا نہیں، ترازو میں اب یہاں ہمارے پاس دکاندار چاول تولتا، آٹا دال مرچی ہلدی ترکاری تولتا. میدان قیامت میں ایک میزان ہوگی، ترازو ہوگا. وہاں پر کیا تلے جائیں گے؟ نیکیاں اور گناہ. نیکیاں اور گناہ. نیکیوں کے پلڑے میں یہ سبحان اللہ بہت وزندار ہوگا، یہ الحمدللہ بڑا وزندار ہوگا، یہ اللہ اکبر بڑا وزندار ہوگا. زبان پر ہلکا ہے لیکن ترازو میں بہت وزندار ہوگا. پڑھیے. ہمارا عنوان چل رہا شکر گزاری، اللہ کا شکر ادا کرنا. ہر حال میں بندہ شکر گزار بندہ بنا رہنا، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنا. خوشحالی میں بھی ناشکری نہیں کرنا، تنگ دستی میں بھی ناشکری نہیں کرنا. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. عراق میں ایک خاتون کا انتقال ہوا. 7 بچے ہیں اس کو. اس وقت حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. مسلمانوں کے امیر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں. شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ عورت بیوہ ہو گئی اور اس کے 7 بچے یتیم ہو گئے. اچانک اس پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی کہ کھانے پینے کے لیے محتاج ہو گئی. تو سیدھے بادشاہ وقت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی درخواست لے کر، اے امیر المومنین، میرے شوہر کا انتقال ہوا، میں بیوہ ہو گئی، میرے بچے سارے یتیم ہو گئے اور کھانے پینے کے لیے آپ انتظام فرمائیے. تو امیر المومنین اپنے دفتر کے منتظم صاحب سے دریافت کرتے ہیں کہ بھائی کتنی گنجائش ہے آپ کے دفتر میں؟ کہا کہ گنجائش بہت کم ہے. تو امیر المومنین فرمائے
وہ بیوہ خاتون سے کہ دیکھو اماں گنجائش بہت کم ہے، آپ کا جو بڑا لڑکا ہے نا اس کا نام لکھا دو، اس کا نام لکھا دو، اس کے نام پہ وظیفہ ہم جاری کر دیں گے۔ بڑے لڑکے کا نام لکھا دی، گنجائش نہیں ہے، کم ہے، تو پورے 7 بچوں کا کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے نہیں ہو سکتا، ایک بچے کا انتظام ہو گیا۔ جیسے ہی ایک بچے کا انتظام ہو گیا تو اب کیا کرنا ہے یہ عورت؟ جلدی بولو، اللہ کا شکر بجا لانا نا، اللہ کا شکر بجا لانا۔ بے ساختہ بولی الحمدللہ، اللہ کا شکر بجا لائی، 7 میں سے ایک بچے کا تو انتظام ہو گیا، الحمدللہ۔ جیسے الحمدللہ کہا، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اس کے دوسرے بچے کا نام بھی رجسٹر میں داخل کر لو، اس کے دوسرے بچے کا نام بھی رجسٹر میں داخل کر دو۔ دوسرے بچے کو بھی وظیفہ مقرر ہو گیا۔ جیسے ہی دوسرے بچے کا نام داخل ہوا، پھر بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے صاحب؟ الحمدللہ۔ جیسے ہی الحمدللہ کہا تو امیر المومنین یہ سنتے ہی ارشاد فرمایا اپنے منتظم سے دفتر کے، فرمایا کہ اس کے تیسرے بچے کے نام پہ بھی وظیفہ جاری کر دو۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر بجا لاتا ہے تو میری نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ میرا شکر بجا لاتا ہے تو میری نعمتوں کا اس پر اللہ فضل فرما رہا۔ دیکھو اللہ فضل فرما رہا، ایک کا انتظام ہوا وہ اللہ کا شکر بجا لائی، دوسرے کا ہوگا، دوسرے پر اللہ کا شکر بجا لائی تو تیسرے کا ہوگا۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ پھر بے ساختہ کہنے لگی الحمدللہ۔ تو امیر المومنین نے کہا عمر بن عبدالعزیز نے کہ اس کے چوتھے بچے کا بھی انتظام کر دو۔ چوتھے بچے کے نام وظیفہ جاری ہوا۔ پھر اس نے کہا الحمدللہ، تو پھر امیر المومنین نے کہا 5ویں بچے کے نام پہ وظیفہ جاری کر دو۔ پھر اس نے کہا الحمدللہ۔ پھر امیر المومنین نے کہا اس کے 6ٹھے بچے کے نام کو بھی وظیفے کے رجسٹر میں داخل کر لو۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ 6 بچوں کے نام پر وظیفہ جاری ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام ہو گیا بیت المال سے۔ اب یہ دیکھی کہ ایک کی بھی گنجائش نہیں تھی، 6 لوگوں کا انتظام ہو گیا، تو اب امیر المومنین جو حکم دے رہے تھے میرے ان کے بچوں کا نام لکھ لو لکھ لو لکھ لو، تو اس پر کہا جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے، اللہ اس کو آپ کا بدلہ عطا فرمائے۔ امیر المومنین کے حق میں دعائیں دینا شروع کر دی۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں جب یہ دعائیں دینا شروع کی تو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائے رجسٹر بند کر دو۔ رجسٹر، بچے کتنے ہیں اس کے؟ 7۔ انتظام کتنوں کا ہوا؟ بچ گیا 1۔ امیر المومنین یہ میرا چھوٹا بچہ کیا قصور کیا؟ سب سے چھوٹا، آپ گنجائش نہیں ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ 6 بچوں کا انتظام فرما دیا ہے، اب یہ چھوٹا والا کیا کیا؟ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میرا شکر بجا لاتے ہیں میری نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ہر بچے پر اللہ کا شکر بجا لاتی رہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ 6 بچوں کے بعد 7ویں بچے کی جب باری آئی تو تم نے اللہ کا شکر نہیں بجا لایا، الحمدللہ نہیں کہا، شکر بجا نہیں لایا۔ آپ میرے حق میں دعائیں دی، میں آپ کے حق میں دعائیں دے دوں گا نہیں، لیکن
جب جب تم شکر بجا لاتی رہیں اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو بندہ میرا شکر بجا لاتا ہے میری نعمتوں پر تو میرے فضل کا اضافہ ہوتا ہے، میری نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو میرے فضل پر، میرے احسانات پر شکر بجا نہیں لاتا تو میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی گرفت سے ہم ہمیشہ بچے رہنا چاہیے۔ آنکھ دیا، دیکھنے والی دیا، کیا کریں؟ اللہ کا شکر بجا لائیں نہیں لائیں؟ ارے بھائی ایک آنکھ کسی کی ضائع ہو رہی، ڈاکٹر بولا 2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، 2 لاکھ کا خرچہ ہے، کرتے نہیں کرتے؟ جلدی بولو، ارے بولو بھائی۔ ارے ڈاکٹر بولتے دے دیتے پیسے لا کے، کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، دے دیں گے، نہیں۔ پھر بولا نہیں اور ضرورت ہے، اور دے دیتے۔ ہارٹ آ گیا، دواخانے کو گئے، دل اللہ نے دیا، کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ دل ناکارہ ہو گیا، ہارٹ آ گیا، وہ رگیں خون کی جو ہے سوکھ گئیں، دواخانے کو گئے، 5 لاکھ روپے پوچھ رہا ڈاکٹر، دیتے کہ نہیں دیتے؟ دے دیتے۔ جی صاحب، دماغ مفلوج ہو گیا، دواخانے کو گئے، ڈاکٹر بولا 7 لاکھ، دیتے کہ نہیں دیتے؟ جلدی بولو، دیتے۔ جتنے بولے دیتے۔ تو اب ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ جتنے اعضا دیا ہے وہ اعضا کسی عضو کا بدلہ ہم اس کو چکا سکتے کیا؟ نہیں چکا سکتے۔ تو کیا کریں گے پھر؟ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ بولو، شکر بجا لاؤ، بس اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ اپنی نعمتوں کا اضافہ کریں گا۔ ارے بغیر خرچے کے اللہ ہر چیز اچھی دیا ہے ہمارے کو، بغیر خرچے کے دے دیا ہے۔ اب ہم کو خرچہ کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ضائع ہو رہی ہے تو پھر ہم خرچہ کرتے ہیں دواخانوں کو جا کر، تو بغیر خرچے کے سب کچھ اللہ دیا تو ہم اللہ کے اس کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ کیا کریں گے پھر؟ شکر بجا لائیں گے۔ ہر حال میں بندوں کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اب میں آپ کو بولوں، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو ہماری شریعت میں کسی کے ہاں بچہ ہوا تو شکر بجا لانے کے لیے اس کا عقیقہ کرنا اور اس کے بال نکال کر چاندی کے برابر خیرات کر دینا، بال کے برابر چاندی خیرات کر دینا، یہ کہے کا شکر ہے؟ جلدی بولو۔ بچہ پیدا ہونے کا، جی ارے بچہ دیا اللہ رب العزت، اولاد عطا فرمایا، تو اب ہم اس کا شکر بجا لائیں کہ نہیں بجا لائیں؟ اور جن کو اولاد دی ہے اس سے اندازہ کیجئے کیا پریشان حال ہے۔ آج کا اخبار دیکھا، کمشنر صاحب دو مہینے کے بچے کو لے کے گود میں لے کے ڈرے ہوئے ہیں، پولیس کمشنر۔ وہ اخبار پڑھے تو اندازہ ہوا کہ ایک غریب خاتون اور اس کا شوہر ایک جگہ فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں اور کوئی وہ بچے کو اٹھا کے لے کے چلے گئے، پکڑے گئے۔ اب ان سے پوچھے کیوں لگ گئے؟ ہمارے کو اولاد نہیں ہے، ہم بڑے پریشان حال ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ بچے کو لے کے جا کے پال لینا چاہ رہے تھے۔ وہ غرض کچھ بھی ہوں گی، کیا کرا وہ بات الگ ہے، لیکن جن کو اولاد نہیں ہے وہ کتنے پریشان رہتے ہیں۔ اب جس کو اولاد ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا شکر بجا لانا نہیں بجا لانا؟ بجا لانا۔ تو کیا کرنا بولو؟ عقیقہ کرنا۔ بچہ پیدا ہوا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، 7ویں دن کرنا ہے، اس کے بعد کبھی بھی مرنے تک کر سکتے نہیں کر سکے، اور یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اللہ کے شکر بجا لانے کا طریقہ ہے۔ شکر بجا لا رہی۔ جس بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو وہ بچہ اللہ کے پاس رہن ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ، کتنی شان ہے صاحب۔ اور جو بچہ پیدا ہوا عقیقہ کرے، اللہ کا شکر بجا لائے، بچے کے بال نکال کر چاندی میں تولے، چاندی کو غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ شادی ہوئی تو کیا شکر بجا لائیں گے؟ شادی کا شکر
वलीमा है। पढ़ो सुभान अल्लाह। ये वलीमा क्या है? अल्लाह ताला शादी कर दिया हमारी, इसके शुक्र बजा लाने के लिए क्या करना चाहिए? वलीमा करना चाहिए। ये हमारी शरीयत बोलती है वलीमा करो, अगरचे एक बकरा क्यों ना हो। इसमें ढोल बाजे का जिक्र नहीं है, नाच गाने का जिक्र नहीं है, आतिशबाजी का जिक्र नहीं है, जी साहब कोई बुराई का जिक्र नहीं है। शादी हुई तो शुक्र बजा लाना क्या है? जल्दी बोलो भाई। वलीमा करना, वलीमा करना। अब ढोल बजाया, बाजा बजाया, तो अब ये शुक्र बजा लाया कि नाशुक्री करा? जल्दी बोलो, खुली खुली बात बोलो भाई। शुक्र बजा ला रहा, नाशुक्री कर रहा, नाशुक्री कर रहा। अरे अल्लाह बोला तेरी शादी हुई, हमारी शरीयत बोल रही शादी हुई तो वलीमा कर। ढोल बजाओ बोल के काम बोला, बाजा बजाओ, बारात निकालो। महल्ले वाले नाराज़ हो जाएंगे बारात नहीं निकाला तो, दादी नाराज़ हो जाएंगे, नानी नाराज़ हो जाएंगे। पटाखे नहीं बजाए तो महल्ले वाले क्या बोलेंगे, इतने पैसे रख के भी एक पटाखा नहीं छोड़ा। अरे ये सब नाशुक्री है। जो नाशुक्री करता है अल्लाह की गिरफ्त बड़ी सख्त है। अब उसके अजाब का इंतज़ार करते रहो, अजाब का इंतज़ार करते रहो। कौन? जो लोग नाशुक्री करते हैं। पढ़िए सुभान अल्लाह। अच्छी बात है, मोटी मोटी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो। भूल जाएंगे ना बेटे की शादी में वलीमा तो करते खुशी खुशी से, कैसा भी करते, उधर इधर करते, कुछ भी करते, बच्ची के पैसों से करते, न तो सूद से ला के करते, कुछ भी करते। मगर हमारी शरीयत ये नहीं बोल रही इतना बड़ा वलीमा करो बोल के। हमारी शरीयत बोल रही एक बकरा भी है तो उसको ज़ुबा कर दो, वलीमा हो गया। सुभान अल्लाह। आसान है, बिल्कुल मुश्किल ही नहीं है भाई। 2-4 हज़ार का मसला है, एक बकरा ज़ुबा करे, वलीमा हो गया, पकाए, 2-4 लोग खा लिए, वलीमा हो गया। इतना आसान है हमारी शरीयत में। चलो साहब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हर चीज़ के लिए शुक्र बजा लाने का तरीक़ा है, हर चीज़ के लिए। कोई नया लिबास बनाया, नए कपड़े बनाया, तो उसके शुक्र बजा लाने का तरीक़ा ये है कि नया लिबास तो हम खुद पहने, लेकिन पुराना लिबास मुस्तहक़ को पहना दें। पढ़िए सुभान अल्लाह। अरे भाई तुम्हारे पास 5 जोड़े हैं सेठ साहब, नए नए कपड़े पहन लिए आपने, सिला लिए, और पुराने क्या करते? वो किसी भी गरीब आदमी को दे दो जिसके पास कपड़े नहीं है। नया लिबास बनाओ तो पुराना लिबास मुस्तहक़ को दे दो। ये शुक्र बजा लाने का तरीक़ा है। अगर कोई सवारी ख़रीदा, सवारी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार का मालिक बन गया, शुक्र बजा लाना है तो शुक्र बजा लाना है तो क्या करना? साइकिल पे जा रही, कोई पैदल जा रहा, अरे भाई बैठ जा, मैं वहाँ तक छोड़ देता हूँ। पढ़िए सुभान अल्लाह। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा, वो जाने वाले को भी देख के बिठाना, नहीं तो बास खतरनाक रहते। हाँ, नई गाड़ी लिया तो शुक्र बजा लाने का तरीक़ा ये है कि उसको, उस सवारी पर किसी मुस्तहक़ को, मोहताज को, जो पैदल जा रहा है, उसको उसकी मंजिल तक छोड़ दो। ये शुक्र बजा लाने के तरीक़े हैं साहब। घर बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ, गरीबों को खाना खिला दो, गरीबों को खाना खिलाओ, घर बन गया। अल्लाह ताला बेघर था तो घर दे दिया, अब गरीबों को उसमें रखो। जी साहब, ऐलान हुआ मस्जिद से, बारिश आ गई है, जो बेघर लोग हैं मस्जिद में आके खड़े हो जाओ, मस्जिद में सहारा ले लो। ये अल्लाह के शुक्र बजा लाने का तरीक़ा है। अल्लाह का घर है, किसी के बाप का घर नहीं है, अल्लाह का घर है। अगर कोई आकर ये घर में रहे, अरे ये तो अल्लाह का घर है तो सभी का हक़ है, लेकिन अगर अल्लाह ताला मेरे घर को ऊंचा बनाया है, इनके घर को नीचा बनाया है, तो मेरा तकाजा ये है कि ये नीचे वाले घर वालों को बोले कि तू आ जा, ऊपर आ जा, मेरे घर में आ जा। ये अल्लाह के शुक्र बजा लाने का तरीक़ा है। हर हाल में बंदे को चाहिए कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बना रहे। बस ये आज का उन्वान था।
افضل الذکر، اللہ کو یاد کرنا ہے تو افضل الذکر، بہترین ذکر کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ بول دو، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یاد کرنا ہے تو بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو افضل الشکر کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ بیمار ہیں مثال کے طور پہ، اللہ آپ کو صحت دے، آپ بیمار ہیں، کوئی پوچھا آپ کی صحت کیسی ہے، کیا بولیں گے؟ جلدی بولو۔ بیمار ہے بولتے ڈاکٹر کنے جا کے بیماری سناؤ جی، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، ایک دوسرے کے سامنے نکو بولو، اللہ ناراض ہوتا، اللہ ناراض ہوتا۔ اور ہم پریشان ہیں، خدا نخواستہ اور کوئی ہم سے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بڑا خوش ہوں میں، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ بولتا کہ اگر تو پریشان ہے اور میرا شکر بجا لا رہا تو میں اپنی نعمتوں کا اضافہ کروں گا، وہ پریشانی جا کے خوشحالی میں بدل جاتی، وہ بیماری جا کے صحت میں بدل جاتی۔ ہر حال میں ہمیں چاہیے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تیرے کسی احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، لیکن ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بنا دے۔ یا اللہ بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، بے روزگاروں کو روزی عطا فرما دے، کاروبار کرنے والوں کو خیر و برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر عطا فرما، آخری وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔